پروگرام کے ساتھ آج ہمارا ٹاپک ہے سرکہ، ونیگر. عربی میں اس کو خل بولتے ہیں اور انگلش میں سے ونیگر کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سرکہ استعمال کرتے تھے وہ انگوری سرکہ تھا، یعنی گریپ ونیگر. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ سالن تیار ہے؟ تو آپ کی زوجہ مبارکہ نے جواب دیا کہ آج سالن نہیں ہے بلکہ گھر میں سرکہ ہے. جب آپ نے پوچھا کہ کوئی اور چیز ہے تو انہوں نے جواب فرمایا کہ سرکہ ہے، سرکے کے سوا کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں سرکہ لے آؤ، سرکہ بہت اچھا سالن ہے، سرکہ بہت اچھا سالن ہے. آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی اور آپ نے سرکے کے ساتھ روٹی کھائی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کھجور کے ساتھ، کبھی سرکے کے ساتھ اور کبھی کسی اور پھل کے ساتھ، مکھن کے ساتھ، دودھ کے ساتھ روٹی کھایا کرتے تھے. کیا آپ نے کبھی سرکے کے ساتھ روٹی کھائی؟ کیا ہم لوگ کھجور کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ہم ہمیشہ پکا ہوا کھانا پسند کرتے ہیں، کبھی کبھار بغیر پکی چیز بھی کھایا کریں، اس سے ہماری صحت دوبالا ہوتی ہے. اور سرکہ جو ہے وہ اپنے اندر بہت بڑی شفائیہ اثرات رکھتا ہے. سرکہ دراصل گرمی اور ٹھنڈک کا مرکب ہے، یعنی اس کے اندر حرارت بھی پائی جاتی ہے اور ٹھنڈک بھی پائی جاتی ہے. گویا یہ ایک معتدل چیز ہے، نہ بہت گرم مزاج ہے اس کا اور نہ ہی بہت ٹھنڈا، لیکن قدر ٹھنڈک اس میں زیادہ ہے گرمی کی نسبت. تیسرے درجے میں یہ خشک تاثیر رکھتا ہے اور اس کے اندر قوت جاذبہ بہت ہے، یعنی جلد کے اندر بھی یہ بہت اچھے طریقے سے جذب ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کے اندر بہت آسانی سے حل ہو جاتا ہے. اور کسی بھی انفیکشن میں، جیسے اگر اس کو ناخن کے انفیکشن کے اوپر خاص طور پر لگانے کا اس کے تجربہ کیا گیا تو جیسے ان گروئنگ نیلز کے ساتھ پیپ پڑ جاتی ہے اور بار بار لوگوں کو اپنا ناخن کافی زیادہ کٹوانا پڑتا ہے، یا جب بھی ان کا ناخن بڑھتا ہے تو پس پڑنے لگتی ہے، تو ایسے میں بہت زیادہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. ایسے پس والے، یعنی جو ناخن کے ساتھ پس پڑتی ہو یا ناخن کے اندر نیچے پس چلی جاتی ہو، اس پس تک یہ ہر پس پر لگانے والی چیز نہیں ہے. خاص طور پر انگلی کے سرے پر ناخن کے ساتھ جہاں پس پڑے اس پر اگر آپ آزما کر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2 سے 3 دن میں وہ ساری پس جو ہے وہ نکل جاتی ہے اور زخم کو بہت تیزی سے افاقہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر پیٹ میں کبھی بچوں کے پیٹ میں جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دودھ جم جاتا ہے یا انٹرنل بلیڈنگ ہونے سے کبھی خون جم جاتا ہے اور کبھی دودھ اور خون آپس میں جمع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ان سب چیزوں کو تحلیل کر کے صاف کر دیتا ہے. صفائی کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اس لیے یہ معدے کی صفائی بھی بہت اچھی کرتا ہے، آنتوں کی صفائی بھی بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، جگر اور گردوں کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے. ہمارے گردوں میں جب آہستہ آہستہ ڈپازٹ شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر ریت بننا شروع ہو جاتی ہے تو ان تمام گندگیوں اور آلائشوں کو سرکہ بہت اچھے سے صاف کرتا ہے. اسٹمک کے اندر جو فالتو رطوبتیں ہوتی ہیں یا ایکسٹرا انزائمز بننے لگتے ہیں تو یہ معدے کی فالتو رطوبات کو بھی سرکہ جو ہے وہ کنٹرول کر لیتا ہے. ہماری کھانے پینے کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہمارے جسم کو جو نقصان پہنچتا ہے اور فالتو چربی ہمارے پیٹ میں جمع ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر رمضان میں عام طور پر ہمارے ہاں سموسے، پکوڑے، نان اور تلی ہوئی چیزیں بہت کثرت سے کھائی جاتی ہیں، اور ان تلی ہوئی چیزوں کے کھانے کے بعد جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ چیزیں، ایک تو بھوک ہماری ختم ہو جاتی ہے، دوسرا
ان کے اندر وہ قوت اور وہ توانائی نہیں جو ایک روزے دار کو درکار ہوتی ہے ایک اچھی غذا کے بعد. لہذا ہمارا پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر ہمیں طاقت نہیں ملتی اس غذا سے. تو روزے کے ساتھ ایسی چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، اور روزہ ہمیشہ سنت رسول کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کھجور کے ساتھ کھولیں، اور پانی اس کے ساتھ استعمال کر لیں یا دودھ کا استعمال کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر پراپر کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہمارے جسم کو طاقت ملے. اس کے علاوہ پھلوں کا استعمال ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی موسمی پھل جو اس موسم میں، جس موسم میں بھی رمضان ہو. اب جیسے آج کل رمضان ہے تو گرمی کا موسم ہے، تو آج کل کے پھلوں میں سے سب سے اچھا پھل جو ہے وہ تربوز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تربوز کے ساتھ کھجور کھایا کرتے تھے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تربوز اور کھجور آپ اکٹھے کھاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھجور کی گرمی کو ہم تربوز کی سردی سے اور اس کی ٹھنڈک کو ہم اس کی گرمائی سے برابر یعنی معتدل کر دیتے ہیں. تو گویا ایک چیز اگر اپنی ٹھنڈی تاثیر زیادہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر پانی کا جو ہے وہ ایلیمنٹ زیادہ ہے، تو دوسری طرف کھجور کے اندر مٹھاس زیادہ ہے اور تھوڑا اس کے اندر حرارت زیادہ ہے. تو وہ دونوں آپس میں جب اکٹھے لیے جاتے ہیں تو بہت اچھی خوراک بن جاتی ہے، اور اس سے انسان کو بہت انرجی بھی ملتی ہے اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جیسے بعض اوقات کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جب ہم تربوز کھاتے ہیں تو ہمیں ہیضہ ہو جاتا ہے یا ہمارا پیٹ اپسیٹ ہو جاتا ہے، موشن آنے لگتے ہیں. تو اگر وہ تربوز کے ساتھ چاہے ایک کھجور بھی کھا لیں تو کھجور کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ان کو یہ دوبارہ پرابلم نہیں ہوگی، موشن نہیں آئیں گے. اور جن لوگوں کو کھجور کھانے سے سینے میں جلن ہوتی ہے تو وہ بھی دیکھیں کہ جب کھجور کو تربوز کے ساتھ لیں گے تو انشاءاللہ کھجور ان کو وہ جلن نہیں کرے گی جیسا کہ اکیلے میں کرتی ہے. لہٰذا یہ دونوں بہت اچھا کمبینیشن ہے، دونوں کا ملا کر کھانا. ان دونوں کو ملا کر لینے سے سنت بھی پوری ہوگی اور ہمارے جسم کو فائدہ بھی دگنا ملے گا انشاءاللہ، اور انرجی بھی ملے گی. میدا اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں، چاہے وہ بیکری آئٹمز ہوں، سموسے، کیک، نان، پیسٹری وغیرہ، یا پھر مٹھائیاں، ان کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بہت ہی نقصان دہ ہے. ان چیزوں کو چھوڑ کر اگر ہم سیدھے سادے طریقے سے کھانا کھائیں اور کھانے سے وہ طاقت اور قوت ہم لیں گے کہ اس کے بعد پھر ہم تراویح اور نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے. اور کھانا جس طرح کے حکم ہے بھوک رکھ کر ہی کھانا چاہیے، تو رمضان میں بھی بہت پیٹ بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ 2-3 دن اس چیز کا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ کھانا بہت پیٹ بھر کے نہ کھائیں بلکہ ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو تو اس کو چھوڑ دیں، تو آپ اس بات کو تجربہ کریں گے کہ ایک تو آپ سے تراویح اور عشاء کی نماز بہت آسانی سے پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا جب آپ سوتے ہیں تو آپ کو نیند بھی اچھے سے آ جاتی ہے، معدہ ڈسٹرب نہیں کرتا آپ کی نیند کو، اور تیسرا سحری میں اٹھنے کی بھی سہولت ہو جاتی ہے. آپ کا سحری کے وقت تک کھانا ہضم ہو چکا ہوتا ہے اور اس وقت بھوک اچھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سحری کی جائے. اور جب آپ سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں تو سارا دن آپ حشاش بشاش رہتے ہیں اور روزہ آپ کو تنگ نہیں کرتا. اس طرح آپ سارا دن ایکٹیو ہو کے جو بھی اپنی کام ہے روزمرہ کے، اپنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی بہت اچھے سے نبھا سکتے ہیں. اور سحری کھانے کی وجہ سے دوپہر میں آپ قدرے آرام کریں تو آپ کو نیند بھی آ سکتی ہے. لیکن اگر آپ بغیر سحری کھائے روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ جو ہے آپ کو محسوس زیادہ ہوگا اور آپ کی جو دن بھر کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گی اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے پوری طرح عہدہ برا نہیں ہو سکیں گے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھانے میں برکت ہے، اور جو سحری کھاتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو سحری ضرور کھائیں، فرشتوں کی دعائیں بھی لیں، اور روزے کو بھی بہترین طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کریں. تو ہم بات کر رہے تھے سرکے کی، یعنی انگوری سرکے کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر تو جو فائدے بتائے،
سائنس نے جو اس دور میں ریسرچ کی اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اسے بہت سی بیماریوں میں آزما کے دیکھا گیا، اس سے بہت فائدے ہوئے. کہتے ہیں کہ اگر اس سرکے کو گرم کر کے تو اس سے کلی کی جائے، یعنی سرکے کو ہلکا سا گرم کر کے اگر کلی کی جائے تو دانتوں میں درد کو بہت جلدی آرام آ جاتا ہے اور اس سے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں. سرکے کو 5 منٹ سے زیادہ منہ میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر سرکے کو منہ میں زیادہ دیر کے لیے رکھیں تو وہ دانتوں کو نقصان پہنچاتا ہے. 5 منٹ سے پہلے ہی کلی کر کے اس کو تھوک دینا چاہیے اور پھر سادہ پانی سے کلی کر لینی چاہیے تاکہ کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو. اور بھوک کی خواہش کو بڑھاتا ہے، اس سے بھوک بہت اچھی لگتی ہے، ہاضمہ اچھا کرتا ہے. گیسز یعنی جسم کے اندر اگر ریاح اور گیسز پیدا ہوتی ہیں ان کا خاتمہ کرتا ہے. معدے کی صحت کے لیے بہترین غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. گرم موسم میں اور خاص طور پر گرم علاقوں میں یہ لوگوں کے بہت فائدے کی چیز ہے، اور سردی کے موسم میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے اگر اس کو گرم پانی میں ملا کر لیا جائے. گرمیوں میں اس کو نارمل پانی میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور سردیوں میں جب اس کو لیا جائے تو تھوڑا گرم پانی کر کے جسے نیم گرم پانی میں اس کو لیا جائے تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ سردی کے موسم میں سردی ہوتی ہے اور اس کی تاثیر قدرے ٹھنڈی ہے، تو اس لیے اس کو اگر آپ ٹھنڈے پانی سے لیں گے تو نزلہ کھانسی کا امکان ہے. لیکن اگر آپ اس کو گرم پانی میں لیں گے تو انشاءاللہ اس کی جو سردی کی کیفیت ہے وہ کم ہو جائے گی، تو نزلے کھانسی سے آپ بچے رہیں گے. اس کا جو اچھا وقت ہے، یعنی اگر آپ جسم کے اندر سے گندے مادوں کے اخراج، باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کی کوشش میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جسم کے اندر سے گندے مادوں کا اخراج ہو جائے، تو اس کا بہترین وقت جو ہے وہ صبح کا ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو 1 سے 3 چمچ اس کی خوراک ہوتی ہے، چھوٹے جیسے